اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار سے مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور کسی کی بیع پر بیع نہ کرو۔ مسلمان کا بھائی ہے، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو رسوا نہ کرے، اور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اس طویل حدیث پاک پر غور کیجئے تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا معاشرہ پیش کر دیا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، لیکن حسد کی دنیا نظر آتی ہے، جسے دیکھو حسد کی آگ میں جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ترقی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ بس ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے، جب ٹانگ کھینچے گا تو نہ آگے بڑھے گا نہ بڑھنے دے گا۔ کوئی کسی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کی عزت کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کے کاروبار کو نہیں دیکھ سکتا، بس ایک دوسرے کے حسد جلن میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تو حد ہو گئی کہ یہ اپنے امام سے بھی جلتے ہیں، عالم سے بھی جلتے ہیں۔ بغض و حسد کی دنیا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور حسد بھی رکھتے ہیں۔ امام صاحب کی عزت کیوں اتنی ہے؟ لوگ اتنا گھیرے کیوں رہتے ہیں؟ ان کے پاس اتنا کیوں آتے ہیں؟ عجب ماحول بنا کے رکھا۔ تم انہیں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو۔ ارے عالم کا مقام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے عالم بنا دیتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد حضرت اسماعیل ابن رجا رضی اللہ تعالی عنہ زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت اسماعیل ابن رجا نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میری بخشش فرما دی ہے، اور فرمایا اے محمد اگر میں تجھے عذاب دینا چاہتا تو تجھے عالم نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے تو اسے عالم بنا دیتا ہے، اور عذاب دینے کا ارادہ بھی نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کا مقام بلند فرمایا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل ابن رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امام ابو یوسف کا مقام کیا ہے؟ یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام محمد اور امام ابو یوسف یہ دونوں شاگرد ہیں۔
اس کے ہمارے امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ امام ابو یوسف کا کیا مقام ہے؟ وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو مجھ سے اوپر ہے، جیسا عالم ویسا مقام۔ فرمایا کہ وہ تو مجھ سے اوپر ہے۔ پھر فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ارے ان کا مقام تو بہت ہی بلند والا ہے، وہ آسمانوں کے اوپر ہیں، اعلیٰ علیین میں ہیں۔ چھوڑو یہ پہلے آسمان پر نہیں، اعلیٰ علیین میں، ان کا مقام تو بہت ہی بلند والا، اور کیوں نہ ہو، انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ آج پوری دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے، ان کے مسئلے پر عمل کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ نماز پوری رات ادا کی، پوری رات نماز پڑھا، اور اس طرح پڑھا کہ پہلے 15 پارہ سیدھے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے پڑھا۔ ایک رکعت میں 15 پارہ سیدھے پاؤں پر، اس طرح کہ سیدھے پاؤں پر اپنا الٹا قدم رکھا اور 15 پارہ پڑھا۔ ایک رکعت اس طرح پڑھا، پھر دوسری رکعت میں سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں پر رکھا اور 15 پارہ پڑھا۔ اس طرح 2 رکعت میں پورا قرآن مقدس ختم کیا، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں نے کما حق کہوں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ غور کیجیے، پورا قرآن 2 رکعت میں ختم کیا اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کیوں کہ حق ادا نہیں کیا۔ یا تو جمعہ پڑھ کرتے تو حق ادا کر دیتے ہیں، رمضان شریف میں پڑھ لیا تو پورے 11 مہینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ غور کریں، پھر بھی کیا کہہ رہے، یہ نہ میں نے کما حق کہوں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، مگر تیری معرفت حاصل کرنے کے لیے تجھ تک پہنچنے کے لیے حق ادا کر دیا ہے۔ تجھ تک پہنچنے کے لیے، تیری معرفت حاصل کرنے کے لیے میں نے حق ادا کیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے ابو حنیفہ تم نے میری عبادت کا بھی حق ادا کیا ہے اور میری معرفت حاصل کرنے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اے ابو حنیفہ سنو، میں نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے چاہنے والوں کو جو تمہارے مسلک پر عمل کرے گا، جو تمہاری ابتدا کرے گا، میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے کیسا فضل و کرم ہوتا ہے، لیکن تقلید اسے نہیں کہتے کہ بس نام کے حنفی بنے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں، داڑھی منڈے ہیں، حنفی ہیں تو بخشے جائیں گے، کتاب و کتاب ہو گیا۔ حنفی ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، ان کر کے شرٹ کو پینٹ میں گھسیڑ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس کو تقلید نہیں کہتے۔ تقلید اسے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس پر پورا عمل کیا جائے۔ تقلید اسے کہتے ہیں، ابتداء اسے کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جیسا خوش ہوتا ہے اس سے ویسے ہی علم حاصل کرتا ہے، علم عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے عالم پر، ان سے حسد نہیں کرو، ان سے جلو نہیں بلکہ رش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عالم بنا دے اور ہمارے بچوں کو بھی عالم بنا دے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے عمر کی عمر ہو گئی، اب 12 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، تو اب کیا کریں گے؟ نہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو مہد سے لے کر گود تک، علم حاصل کرو گود سے لے کر قبر تک۔ علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جب تک زندگی ہے علم حاصل کرو۔ لہذا علم حاصل کرنے کے لیے سوچیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ کے حبیب
मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। किस चीज के? माल के, दौलत के नहीं। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के माल और जायदाद का कोई वारिस नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबियाए किराम के माल और जायदाद का कोई वारिस नहीं है, मेरा जो कुछ है पूरी उम्मत का है। तो किस चीज के वारिस हैं? इल्म के वारिस हैं। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म है, अंबियाए किराम का इल्म है, उन्हें आलिमों को अता किया जाता है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह। कहाँ नबी कहाँ उम्मती, अंदाजा लगे, कहाँ नबी और कहाँ उम्मती। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह हैं। अब जलने वाला जलता रहे, ओहदे पर पहुंच गया तो क्या हो, जलेगा, जल करके राख हो जाएगा, जहन्नम में पहुंच जाएगा। जलो नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को देखो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे। और हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम ने इसी हदीस पाक पर तो अल्लाह की बारगाह में एतराज भी किया है कि अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ नबी कहाँ उम्मती, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कलीम, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को पेश करता हूं। अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक आलिम को तुम्हारे सामने पेश करता हूं, तुम उससे सवाल और जवाब कर। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह मुबारका को पेश किया। हजरत इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बारगाह में हाजिर हुए, तहज्जुद पेश की, सलाम किया। फिर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तारुफ चाहा कि आपका नाम नामी इसमें गिरामी क्या है। तो हजरत सैयदना इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, 6 पुश्त तक नाम गिना डाले और सबका नाम मोहम्मद। ये भी गौर कीजिएगा, अगर बाप का नाम मोहम्मद है तो बेटे का नाम कोई मोहम्मद रखने के लिए तैयार नहीं है। गौर करें, 6 पुश्त तक सबके नाम मोहम्मद, सबका नाम गिना डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो आपका नाम पूछा था, आपने 6 पुश्त तक गिना डाला। आपको अपना नाम बताना चाहिए था। ये 6 पुश्त तक बाप दादा लकड़ दादा जकड़ दादा नकड़ दादा कहाँ तक गिना डाला। कुर्बान जाइए हजरत सैयदना इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म पर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पूछा था, माँ तिल का बेजमीन का या मूसा। ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, माँ तिल का बेजमीन का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में सीधे हाथ में क्या है? तो आपने फरमाया क़ाला हिया असा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा असा है, मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, मैं उससे टेक लगाता हूँ। लोग बूढ़े लोगों को देखा होगा आपने कि पीछे पीठ की तरफ लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सहारा बनते हैं, देखा होगा आपने। तो फरमाते हैं कि मैं उससे टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों पर उससे पत्ते झाड़ता हूँ। वलिया फिया मारे वो उखरा, और मेरे इससे दूसरे काम हैं, यानी पानी और तोशा लेके चलता हूँ। जैसे गांव में देखा होगा आपने कि लाठी में अपने थैले को लटका लेते हैं पीठ की तरफ और चलते हैं। फरमाते हैं कि
یہ اشارہ اسی طرف ہے، دوسرے کام لیتا ہوں یعنی پنکھانی اور توشہ بھی لے لیتا ہوں اور موذی جانوروں کو دور بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، اس طرح کے سے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا یہ ماں دل کا بیمین کا یا موسیٰ آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا کہ عصا میرا عصا ہے، لیکن آپ نے سب گنا ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سچ فرمایا اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ علم کا مقام ہے، جیسا جس کا علم ہوگا ویسی اس کا مقام ہوگا۔ ہم لوگ تو خادم ہیں، بلکہ کہیے کہ وہ علماء کرام کے پاؤں کی دھول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کی دھول بنا دے، یہ ہمارے لیے عزت ہے، فخر کی بات ہے۔ انہی کے تو دم قدم سے اپنی دنیا ہے، آخرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے، عالم بنا دیتا ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، اور جب بچہ پڑھ لیتا ہے، عہدے پر پہنچ جاتا ہے، تو باپ بیٹے سے ڈرتا ہے کہ بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ وکیل لوگ، یہ ڈاکٹر، انجینئر اتنے ناک بھاؤ میں رہتے ہیں کہ بس ایک دم مت پوچھئے، ناک پر سب معاملہ رہتا ہے۔ ذرا سا بھی ارے دنیا کو چھوڑو، باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ تو باپ بیٹے سے ڈرتا ہے کہ کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب ایک عالم بنتا ہے تو بیٹا باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے، ماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ماں کے قدموں کی جنت ہاتھ سے نہ نکل جائے، والد جو جنت کے دروازوں کا تالا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چابی گم ہو جائے۔ تو باپ کب ڈرتا ہے؟ جب بیٹا انجینئر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن جب ایک عالم بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ تو عالم سے حسد نہ کرو، عالم کے ذریعے تو قیامت کے دن نہ جانے کتنے لوگوں کی بخشش ہوگی۔ ایک شخص کو اشارہ ہوگا کہ جہنم میں جائے، جہنم میں جائے، تو جہنم کی طرف بڑھے گا، لیکن بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا، کیا بات ہے تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے بار بار؟ اور کہے گا مولا تیری رحمت کا امیدوار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا تو کسی عالم کے پاس بیٹھا تھا؟ نہیں۔ اچھا کسی عالم کی کچھ خدمت کی تھی، کچھ نذرانہ دیا تھا؟ کہے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا کسی عالم کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں محلے کی امام صاحب کی زیارت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے اس عالم کی زیارت کے صدقے میں تجھے بخش دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عالم کی زیارت کے صدقے میں بخشے گا۔ جو عالم کو کسی عالم کو وضو کرایا ہوگا اس کے ذریعے بخشا جائے گا، کسی عالم کی خدمت کی ہوگی، کسی عالم کے صحبت میں بیٹھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں گی اور بخش دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں اعلان ہوگا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء، تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جو تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، جو تمہاری صحبت میں رہے ہیں اور جنہوں نے تمہاری خدمت کی ہے انہیں جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عالموں کی خدمت اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم کہ مقام و مرتبے کو، عزت کو دیکھ کر رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عالم بنا دے، ہمارے بچوں کو عالم بنا دے، اور بغض و حسد سے محفوظ فرما دے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔